أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات، اور مشرکہ عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہ کرو، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا امۃ مؤمنۃ، البتہ ایک ایماندار لونڈی، ایک ایماندار باندی، خیر بہتر ہے من مشرکۃ، مشرک آزاد عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تم کو اچھی معلوم ہو، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، ولا تنکحوا المشرکین، اور تم نکاح نہ کرواؤ مشرک مردوں کے ساتھ ایمان والی عورتوں کا، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولعبد مؤمن، البتہ ایماندار غلام یہ خیر بہتر ہے من مشرک، مشرک آزاد اور مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، اچھا معلوم۔ وجہ کیا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو مشرک ہیں یہ دوزخ کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں تم کو جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنے حکم کے ساتھ، وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کر لیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 آج کے درس میں بیان ہوئی ہے، آپ نے ترجمہ سنا۔ اس سے پہلی گزشتہ آیت میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان تھا کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو ان کے حق میں بہتر ہو اور ان کی اصلاح مقصود ہو، ان کو اپنے کھانے میں شریک بھی کیا جا سکتا ہے اور الگ بھی ان کا پکایا جا سکتا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے واقف ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، وہ جانتا ہے کہ یتیموں کے متعلق تمہارا فیصلہ اصلاح پر مبنی ہے یا فساد پر مبنی ہے، کون فاسد ہے، فساد کرنے والا ہے، کون مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو اپنے ساتھ ملانے کی اجازت دی، اور اس کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اجازت دے کے تم پر مہربانی فرمائی ہے، ورنہ اگر تم ان کو الگ الگ ہی رکھتے اور الگ الگ ان کا کھانا پکاتے تو تم مشقت میں پڑ جاتے۔ یہ مسئلہ تو پچھلی آیات کے اندر تفصیلاً بیان ہو چکا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے اور حکم دیا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے ایمان والو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، جو کافر ہیں، مشرکہ عورتیں ہیں، شرک کرنے والی ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ تھے اس وقت، تو اس لیے مشرک جو ہے ایمان والے مردوں کو مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ کب نکاح کرو؟ حتیٰ یؤمنن، ہاں وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد وہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ نکاح دراصل محبت اور رأفت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان شفقت اور محبت کو پیدا فرما دیا، اگرچہ نفسانی تقاضے اور خواہشات بھی پوری ہوتے ہیں، مگر اصل جوہر جو ہے وہ الفت اور محبت کا ہے جو میاں بیوی کے درمیان۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، محبت، رأفت اور رحمت کے جذبے کو پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اس پاکیزہ رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ہم عقیدہ ہوں، ایک عقیدے کے لوگ ہوں، ہم خیال ہوں، ان کا خیال ایک ہو۔ تو اگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تب بھی ان کے آپس میں نکاح جو ہے یہ قائم نہیں رہ سکے گا، آگے معاملات خراب ہوں گے۔ اگر ان کا خیال ایک جیسا نہیں ہوگا تو تب بھی یہ رشتہ قائم رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ دیکھو ایک کالج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی لڑکی ایک عالم کے گھر میں نہیں چڑھ سکتی، وہ ہم خیال نہیں۔ کالج اور یونیورسٹی کی جو لڑکی ہوتی ہے اس کا خیال آزاد ہوتا ہے، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے کالج کے لیے، اسکول کے لیے، یونیورسٹی کے لیے اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، وہ باہر کے بازار کی زندگی کو چاہتی ہے۔
لیکن عالم جو ہے اس کی زندگی پردے کو چاہتی ہے کہ میری بیوی ایسی ہو جو پردہ دار ہو، گھر میں رہے، گھر کے اندر اسلوب کے ساتھ کام کرے، ضرورت کے درجے میں اگر باہر نکلنا ہو تو میں خود اس کے ساتھ جاؤں، اس کی ضرورت پوری ہو، پردے کے ساتھ جائے، پردے کے ساتھ واپس آ جائے۔ تو اس لیے ایک عالم کے گھر میں ایک سکول، کالج، یونیورسٹی کی لڑکی وہ نہیں، ہم خیال نہیں، یہ رشتہ چلے گا نہیں۔ یہ اس کو کہے گا پردہ کر، وہ کہے گی میں پردہ نہیں کرتی، میں تو پہلے بھی نہیں کرتی تھی، میرے ماں باپ نے مجھے نہیں روکا، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ تو یہ ہم خیال نہیں۔ اسی طرح ایک کالج یونیورسٹی کا لڑکا ہو تو عالمہ اس کے گھر میں نہیں چل سکتی، یہ ہم خیال نہیں۔ یہ بیچاری کوشش کرے گی پردہ کرنے کی، اس کا جو بھی آئے گا، ماموں آئے گا، پھوپھی آئے گا، اس کے لڑکے آئیں گے، وہ ان کے سامنے اس کو کرے گا، بھائی تم سامنے کیوں نہیں آتی؟ ہمارے مہمان آتے ہیں تم چھپ جاتی ہو، میرے بھائی سے بھی تم پردہ کر رہی ہو، یہ کیسا دین ہے؟ حالانکہ اس بیچارے کو تو دین پڑھایا ہی نہیں گیا، یہ تو کالج یونیورسٹی پڑھا ہوا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا دین کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہر ایک سے پردے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے ہم عقیدہ ہونا بھی میاں بیوی کا ضروری ہے اور ہم خیال ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ رشتہ قائم رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کو زبردستی تو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال چلائیں گے، آپس میں چخ چخ ہوتی رہے گی، لیکن آخر یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو رشتے ہیں ازواج مطہرات کے، جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی اور بہت ساری تہمتیں لگ گئیں اور بعض نادان جو ہیں، جو ایمان والے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو اللہ جل شانہ نے امی عائشہ صدیقہ کی برات کا اظہار فرمایا۔ اب برات کا اظہار فرمایا تو قرآن میں آ گیا اور قیامت تک پڑھا جائے گا، تو اما عائشہ صدیقہ کی عزت اور حرمت اور ناموس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا۔ لیکن اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے میرے محبوب، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں۔ آپ چونکہ میرے پیغمبر ہیں اور میں آپ کے وجود پر ایک مکھی بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور میں آپ کے سائے کے تقدس کو بھی باقی رکھنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کے حرم میں جو ہے ایسی غلیظ عورت کیسے داخل کر سکتا ہوں جس کا نکاح بھی آسمانوں میں ہوا، اللہ نے وہی بھیجی، اما عائشہ صدیقہ کے نکاح کا حکم دیا، پھر ایسی عورت میں آپ کے حرم میں داخل کر دوں؟ تو یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جس آدمی کا ذہن صاف ہوگا، نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، ٹھیک ہے، پردہ دار ہوگا، اور اس کے گھر میں امن ہوگا، ایمان ہوگا، قرآن کی تعلیم ہوگی، اس کی ترجیح بھی ایسی لڑکی ہوگی، ایسی عورت ہوگی، اللہ اس کے نیت کے اندر بھی، اس کے حرم میں بھی ایسی عورت داخل کر دیں گے کہ جو پردہ دار ہوگی، جو دیندار ہوگی، اس کی ترجیح۔ اگر ان کے ہم خیال عورت مرد نہیں آئے تو آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، ہم نے معاشرے میں کئی جگہ دیکھا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر آپ کا بچہ دنیا دار ہے، وہ کھلے ذہن کا ہے، لبرل ہے، تو ایسی کسی طرح کی اس کی عورت ڈھونڈی جائے جو بازاروں میں پھرنے والی ہو، باہر گھومنے والی ہو، اور جو ہے وہ اس طرح کی ہو۔ اور اگر آپ کا جو ہے بچہ اسلام پسند ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، تفسیر پڑھا ہوا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو جاننے والا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایمان ہو، آگے میری آنے والی اولاد بھی ایماندار ہو، حافظ بنے اور نیک بنے، تو اس کے لیے رشتے کا انتخاب بھی نیک عورت کا کرنا چاہیے، تاکہ اس کی جو ترجیحات ہیں، چونکہ اکثر ہمارے ہاں رشتے والدین کرواتے ہیں، بچہ تو بولتا نہیں ہے، تو بچے کی اس چیز کو مد نظر رکھ کے کہ اس کی ہم خیال عورت لائی جائے۔ تو اس لیے یہاں قرآن مجید نے فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو تو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ہم عقیدہ نہیں ہیں۔ اگر مشرکہ عورت سے نکاح ہو گیا، ماں مشرکہ ہے، باپ ایمان والا ہے، اولاد پیدا ہوگی تو اکثر ماں جو ہے ماں کی گود میں پلتی ہے، وہ بھی آگے مشرک ہو جائے گی، یا اس کے اندر جو ہے مشرک کا اثر پڑے گا، تو یعنی ان اثرات سے بھی وہ پاک نہیں رہ سکے۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں جو ہمارا دوسرا طبقہ ہے، جمعرات 40واں اور یہ وہ،
اور کئی حضرات تو بالکل شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کھلے جا کے درباروں کے اندر جو ہے وہ حاجتیں مانگتے ہیں بزرگوں سے، اولیاء سے، اور کھلے جو ہے الفاظ کے ساتھ ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہاں بھی اگرچہ یہ ان کو ہم کافر نہیں کہتے لیکن گمراہ طبقہ کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایمان والے علماء دیوبند والا مرد ہو، اگر عورت وہاں سے ہوگی یہ بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اب کہاں سے مسئلہ خراب ہوگا؟ بیوی تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن چونکہ اس کا سسرال وہ ہے، اب ہوگا یہ جب بھی جمعرات آئے گی، ٹھیک ہے، یہ خود تو نہیں جائے گا، اور بیوی کہے گی کہ والد صاحب بلا رہے ہیں، اب میرے یہاں خود کی ہوئی ہے، اب یہ جمعراتوں میں بھی اولاد کو لے کے جائے گی، ٹھیک ہے، وہ نانا نانی بن گئے بچوں کے۔ اس طرح یعنی یہ تو یہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں، حالانکہ یہ ہمارا اپنے طبقات ہیں، مسلمانوں کے طبقات ہیں، تو جو مشرک ہوگا تو کتنے بڑا اثر پڑے گا، پھر جو ہے وہاں بھی آنا جانا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جب نانا نانی کے گھر بچے جائیں گے وہ دیکھیں گے وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو مشکل کشا اجر روا سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں آئے گا تو یعنی اولاد بھی خراب۔ تو ہم عقیدہ نہیں، اس لیے اسلام نے یہاں منع فرما دیا۔ اور آگے دلیل دی اللہ نے کہ ولا امۃ مؤمنۃ، کہ ایمان والی باندی لونڈی، جو ایمان والی غلام جس طرح ہوتے ہیں اس طرح لونڈیاں ہوتی تھیں، یہ خیر من مشرکۃ، آزاد مشرکہ عورت سے بہتر، ایک مومنہ لونڈی مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ مشرکہ عورت تمہیں کتنی اچھی لگے، تمہیں پسند آ جائے، تو اللہ نے فرمایا معاشرے میں جو کہ لونڈی کی حیثیت آزاد عورت کی نسبت میں کم تر ہوتی ہے، مشرکہ اگرچہ آزاد بھی ہو، مالدار بھی ہو، حسن و جمال میں بھی خوب ہو، اور اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ایک مومنہ لونڈی اللہ کے ہاں بہتر ہے کیونکہ وہ ایمان والی ہے، ٹھیک ہے، اس باندی سے نکاح کر لو، لیکن آزاد مشرکہ اور جو مالدار ہو، اچھے نسب والی ہو اور حسن و جمال والی ہو، اس سے نکاح نہیں کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب مشرکہ کا دین الگ ہوگا، عقیدہ غلط ہوگا، تو میاں بیوی کی راہیں جدا جدا ہوں گی اور ان میں رأفت اور محبت کا وہ رشتہ قائم نہیں ہو سکے گا جو نکاح کی غرض و غایت ہے۔ لہٰذا مومنوں کو منع فرما دیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ آگے اللہ نے مومنہ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اے ایمان والوں ان کے نکاح بھی مشرک مردوں کے ساتھ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جس طرح مومن مردوں سے مشرکہ عورتوں کا نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح مومن عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح درست نہیں ہے۔ آگے اللہ نے دلیل وہی دی کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک مومن غلام مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں مشرک بھلا معلوم۔ اسی لیے ہمارا ادنا سے ادنا مسلمان، جو ہمارے معاشرے کا جو بنگی ہے، چرسی ہے، ادنا سے ادنا مسلمان جس نے ایمان لایا ہے، کلمہ پڑھا ہے، وہ بش اور جو ہے امریکہ کے صدر اور ان سے بھی بہتر، کیونکہ وہ مشرک ہیں، کافر ہیں۔ تو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگرچہ تمہیں مشرک بھلا لگے، مالدار ہو، صحت مند ہو، شکل و صورت میں بھی پسندیدہ ہو، اچھا ہو، مگر مشرک ہونے کی وجہ سے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ نہ کرو، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ان میاں بیوی کا نکاح ممکن نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے مشرکین کے بارے میں قرآن کا فیصلہ فرما دیا، انما المشرکون نجس، مشرک اللہ کہتے ہیں بے شک مشرکین ناپاک ہیں، غلیظ ہیں، نجس ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ غلط ہے، شرک کی غلاظت ان کے دل اور دماغ میں سرایت کر چکی ہے، گھس چکی ہے، جو کہ میاں بیوی کے مقدس رشتے کے منافی ہے۔ لہذا نکاح کے لیے ایماندار مرد تلاش کرو جس کا عقیدہ درست ہو، اگرچہ وہ کم تر حیثیت کا مالک ہو، حیثیت اس کی کم۔ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں، اور احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی امتوں میں مومن مرد اور مشرکہ عورت کا، اور اسی طرح مومنہ عورت اور مشرک مرد کا نکاح جائز تھا، پہلی امتوں میں جائز تھا۔ نکاح کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔ آپ خود دیکھیں کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ پیغمبر کے گھر میں مشرکہ عورتیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی مشرک تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی مشرکہ اور کافرہ تھی۔ تو خود قرآن پاک نے گواہی دی ہے، کانتا تحت عبدین، کہ وہ دونوں دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، مگر ان کا عقیدہ فاسد تھا۔ تو پہلی امتوں میں یہ جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں، ہماری شریعت میں
اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ نہ مومن مرد مشرکہ عورت سے نکاح کرے، نہ مومنہ عورت مشرک مرد کے عقد میں جائے ان سے نکاح کرے، یہاں تک کہ یہ مشرکین ایمان لائیں، اور ایسی صورت میں نکاح جائز ہوگا، ورنہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد، پہلے تو نکاح جائز نہیں ہے مشرک اور ایمان والے کا، لیکن نکاح کے بعد اگر کوئی مشرک بن جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام سے ہٹ جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو یعنی مرتد ہو جاتا ہے، تو اب ان کے نکاح کی کیا حیثیت ہوگی؟ چونکہ ان کا نکاح یہ بحیثیت مومن مرد اور مومنہ عورت ہوا تھا، اس وقت ایمان تھا دونوں میں، اب ان میں سے ایک کا ایمان نہیں رہا، تو اب ان کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایک مرد یا عورت، خاوند یا بیوی میں سے کوئی ایک بھی ایمان سے پھر جائے گا، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی پھر جائے، تو اس کا ایمان جائے گا تو نکاح بھی جائے گا۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے نکاح کی تجدید کرتے رہا کرو، ہر سال ہر دوسرے سال اپنے نکاح کی تجدید، کیونکہ ہم صبح شام کئی دفعہ ایسا جملہ کہتے ہیں، کفر تو نہیں کرتے لیکن جملہ کفریہ، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا، مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا ایک آدمی صبح ایمان والا ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کا کافر ہوگا۔ یعنی ہم داڑھی کی توہین کرتے ہیں تو کافر ہو جاتے۔ کتنے لوگ ہیں وہ داڑھی کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ داڑھی نہ رکھنا یہ گناہ ہے، داڑھی نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن داڑھی کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ کسی بھی ادنا سے ادنا سنت کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا یا اس کی توہین کرنا، یہ انسان کو جو ہی کافر ہوا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، یاد رکھیں۔ اس لیے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا، ہم کئی دفعہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، علماء کے خلاف کہہ دیتے ہیں، دین کے خلاف کہہ دیتے ہیں، دین کے کسی جز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہنا ہمارا کفر میں ہمیں داخل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے تجدید نکاح کرتے رہا کرو، یعنی ہر وقت کلمہ بھی پڑھتے رہا کرو، کلمے سے بندے کے اندر ایمان آ جاتا ہے، اور تجدید نکاح یعنی دو آدمیوں کے درمیان ان کو گواہ بنا کے اپنے نکاح کو پھر دوبارہ تجدید کر لی جائے۔ تو بہرحال مرتد جو ہوتا ہے، جو ارتداد میں چلا گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تو مرتد ہو گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر مرد مشرک ہو گیا ہے یا داریہ ہو گیا ہے تو عورت اس کے مرتد ہونے کے ساتھ ہی آزاد ہو جائے گی، عورت آزاد ہو جائے گی۔ البتہ چونکہ عورت کو اب دوسرا نکاح کرنا ہے، نکاح ثانی کے لیے اسے عدت ضرور گزارنی ہوگی۔ عدت میں یاد رکھیں عورتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، عدت میں عورتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے جس کو حیض آتا ہے، کھل کے بات کرتا ہوں، ماہواری آتی ہے، مہینے بعد اس کو جو ہے ناپاکی آتی ہے۔ یہ 13-14 سال کے بعد جو عورت بالغ ہوتی ہے، بچی بالغ ہوتی ہے، بلوغت کے بعد یہ شروع ہوتا ہے اور 45-50 سال تک جو ہے یہ چلتا رہتا ہے، اس کی صحت باقی ہوتی ہے تو یہ چلتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حائضہ عورت، جس کو حیض آ رہا ہو۔ دوسری عورت ہوتی ہے عائسہ، نا امید ہو جانا، عائس کہتے ہیں نا امید کو، کہ 50 سال کے بعد جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اس کا حیض خود بخود ختم ہو جاتا ہے، وہ نا امید ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تیسری عورت ہوتی ہے حاملہ عورت۔ حاملہ عورت جو ہے وہ جوان ہوتی ہے، حمل تو ہوتا ہے لیکن حمل کی وجہ سے اس کا حیض نہیں آتا، کیونکہ وہ جو خون ہوتا ہے وہ بچے کی خوراک بنتا ہے، حیض نہیں آتا، لیکن اس کو حاملہ کہتے ہیں۔ یہ 3 قسم کی، اگر طلاق ہو جائے یا ان میں سے کوئی خاوند مرتد ہو جائے تو اس عورت کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب ان تینوں قسم کی عورتوں کو عدت تو بیٹھنی ہے، ان کی عدت الگ الگ ہے، ان کی عدت الگ الگ ہو جائے گی۔ حیضہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، حیضہ عورت کی عدت 3، جس کو حیض آ رہا ہو اس کو اگر طلاق ہو جائے یا اس کو جو ہے خاوند مرتد ہو جائے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اب یہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو عدت جو بیٹھنی ہوگی، اس کی عدت کی مدت 3 حیض شمار ہوں گے۔ 3 حیض گزرنے کے بعد چوتھی پاکی شروع ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ دوسری عائسہ عورت ہے، 45, 50, 55 سال کی عورت ہے، حیض ختم ہو چکا ہے، اس کا خاوند نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، اب اس نے عدت کیا بیٹھنی ہے؟ اس کا تو حیض ہے نہیں، اس کے لیے عدت 3 مہینے ہیں، شریعت نے اس کے لیے عدت 3 ماہ رکھے ہیں، وہ 3 مہینے شمار کرے گی۔ جو ہی
3 مہینے پورے ہوں گے، اس کی عدت پوری ہو جائے گی، وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے۔ اسی طرح تیسری عورت حاملہ عورت ہے، حمل ہے، بچہ ہے پیٹ میں، تو حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ خامن فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، عدت وفات جو ہے، یا خامن نے طلاق دے دی، عدت مطلقہ طلاق کی عدت ہے، یا خامن مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اور جو ہے ارتداد کی جو عدت ہے، یہ تینوں قسم کی عدتیں جو ہیں یہ جو حمل والی ہے اس کی حمل کے ساتھ ہیں۔ وضع حمل اس کو کہتے ہیں کہ جب حمل پورا ہو جائے گا، جو ہی بچہ پیدا ہوگا تو پیدا ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اب بچہ 1 دن بعد پیدا ہوتا ہے، 1 ہفتے بعد پیدا ہوتا ہے، حمل جو ہے وہ 3 مہینوں کا ہے تو پھر 5 مہینے اور رہ گئے ہیں، یا 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، چاہے 1 گھنٹے بعد پیدا ہو جائے اس کی عدت پوری ہو جائے۔ تو اس لیے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے مرتد مشرک جو ہے ایمان کی حالت میں اگر دونوں کا نکاح ہوا، بعد میں مشرک ہو گیا، مرتد ہو گیا، ایک تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، دوسرا عورت کے لیے عدت ہوگی۔ عدت کے بارے میں بھی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کیسے کہتے کسے ہیں، اور ایک اور مسئلہ، اہل کتاب کی عورتیں، یہود اور عیسائیوں کی عورتوں سے نکاح اسلام نے جائز رکھا ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اگرچہ وہ بھی مشرک ہیں لیکن ان میں اسلام نے جائز رکھا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ درگزر فرمائیے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اس دین کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائیے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، قرآن و سنت والی حکومت نصیب فرمائیے، امارت اسلامیہ شریعہ نصیب فرمائیے، پوری دنیا میں خلافت کا احیاء فرمائیے۔ یا اللہ اپنے نظام کو پوری دنیا کے باطل نظاموں پر غالب فرمائیے۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، باران رحمت نازل فرمائیے۔ یا اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرمائیے، یا اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا